حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ الامام العظم ابو حنیفہ النعمان اعلی اللہ مقامہ وکثر اللہ اتباعہم الی یوم القیامہ۔ حضرت صاحب کا واقعہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا ہے۔ امام رازی ابتدائے تفسیر میں حضرت امام صاحب کے علوم سے اپنی تفسیر بھر چکے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت صاحب کا مناظرہ دہریوں سے ہو رہا تھا، بصرہ کے اندر، بصرہ مرکز تھا دہریوں کا۔ امام صاحب سے خود تاج التراجم میں قطلبغ نے نقل کیا ہے کہ حضرت فرماتے تھے دخلت البصرۃ 20 مرۃ والحسن فیہا، حسن بصری کی موجودگی میں 20 مرتبہ بصرہ گیا ہوں دہریوں کے مقابلے اور مناظرے کے لیے۔ دہریوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے ہماری رکاوٹ کے لیے ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے، ہمارے تمام دلائل و خیالات کا لمحوں میں رد کر لیتا ہے اور پوری فضا ان کے حق میں ہوتی۔ تو حضرت کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرے میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے۔ حضرت صاحب دیر سے آئے تو دہریوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں آیا تھا سویرے، دریا کے کنارے کھڑا تھا، نہ کشتی تھی اور نہ ناخدا تھا، اتنے میں خود بخود درخت کٹنے لگے، لکڑی کے تختے اور پٹے بننے لگے، آپس میں جڑنے لگے، ان پر کیلیں ٹکنے لگی، ایک کشتی تیار ہو گئی، پھر میں اس میں بیٹھ گیا بغیر ناخدا کے وہ یہاں تک آ گئی، مجھے اس منظر دیکھنے میں دیر لگ گئی۔ دہریوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے اور صانع اور کاریگر کے نہیں بنتی، تو اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے آسمان و زمین، ان کے اتنے بڑے نظام کو بغیر صانع اور کاریگر کے کیسے مانتے ہو؟ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ اس نے کہا بالکل، میرا تو پختہ یقین ہے کہ اللہ کی توحید برحق ہے۔ امام شافعی نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو یہ میرا چرخہ ہے جس سے میں اون کھاتی ہوں، دا زما سرخہ دا پدی بانے زو وڑی غاڑوا ادم وروانے۔ یہ چرخہ اس طرح چلتا ہے کیونکہ میں اکیلی چلانے والی ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی اور بچے بھی آ جائے تو وہ اس کو روک لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظام الہی جب سے ہے اور جب تک ہے چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کا ہاتھ روکے اور اللہ کے ساتھ شراکت کر لے، وہ شراکت سے پاک منزہ ذات ہے۔ خود امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ حضرت دلائل توحید، فرمایا دیکھو شہتوت کا پتا بکری کھاتی ہے تو مینگنی دیتی ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے لیکن دوسری طرف ریشم نکلتا ہے، یہی انسان کھائے تو قضاء حاجت نکلتی ہے، اور شہد کی مکھی کھائے تو لذیذ ترین شہد پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز سے تمام الوان اور اطعمہ اور ذوائق مختلفہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور امام مالک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک باپ کے 5 بیٹے، پانچوں گورے چھٹے، ایک جیسے دوسرا نہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ایک کی آواز دوسرے کی طرح نہیں، ایک کا رنگ ڈھنگ کا دوسرا نہیں ہوتا، یہ ایک اللہ کی وحدانیت کے ادلہ ہے۔ تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک عیون من لجین شاخصات علی اہدابها ذهب سبیک علی قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک۔ حضرت اقدس
امام الائمہ سراج الامہ الامام العظم ابو حنیفہ النعمان اعلی اللہ مقامہ وکثر اللہ اتباعہم الی یوم القیامہ۔ حضرت صاحب کا واقعہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا ہے۔ امام رازی ابتدائے تفسیر میں حضرت امام صاحب کے علوم سے اپنی تفسیر بھر چکے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت صاحب کا مناظرہ دہریوں سے ہو رہا تھا، بصرہ کے اندر، بصرہ مرکز تھا دہریوں کا۔ امام صاحب سے خود تاج التراجم میں قطلبغ نے نقل کیا ہے کہ حضرت فرماتے تھے دخلت البصرۃ 20 مرۃ والحسن فیہا، حسن بصری کی موجودگی میں 20 مرتبہ بصرہ گیا ہوں دہریوں کے مقابلے اور مناظرے کے لیے۔ دہریوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے ہماری رکاوٹ کے لیے ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے، ہمارے تمام دلائل و خیالات کا لمحوں میں رد کر لیتا ہے اور پوری فضا ان کے حق میں ہوتی۔ تو حضرت کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرے میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے۔ حضرت صاحب دیر سے آئے تو دہریوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں آیا تھا سویرے، دریا کے کنارے کھڑا تھا، نہ کشتی تھی اور نہ ناخدا تھا، اتنے میں خود بخود درخت کٹنے لگے، لکڑی کے تختے اور پٹے بننے لگے، آپس میں جڑنے لگے، ان پر کیلیں ٹکنے لگی، ایک کشتی تیار ہو گئی، پھر میں اس میں بیٹھ گیا بغیر ناخدا کے وہ یہاں تک آ گئی، مجھے اس منظر دیکھنے میں دیر لگ گئی۔ دہریوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ہے کہ یہ چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے اور صانع و کاریگر کے نہیں بنتی، تو اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے آسمان و زمین، ان کے اتنے بڑے نظام کو بغیر صانع و کاریگر کے کیسے مانتے ہو؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ اس نے کہا بالکل، میرا تو پختہ یقین ہے کہ اللہ کی توحید برحق ہے۔ امام شافعی نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو یہ میرا چرخہ ہے جس سے میں اون کھاتی ہوں، دا زما سرخہ دا پدی بانے زو وڑیر نغاڑا ادم وروانے۔ یہ چرخہ اس طرح چلتا ہے کیونکہ میں اکیلی چلانے والی ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی اور بچے بھی آ جائے تو وہ اس کو روک لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظام الہی جب سے ہے اور جب تک ہے چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کا ہاتھ روکے اور اللہ کے ساتھ شراکت کر لے، وہ شراکت سے پاک منزہ ذات ہے۔ خود امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ حضرت دلائل توحید، فرمایا دیکھو شہتوت کا پتا بکری کھاتی ہے تو مینگنی دیتی ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے لیکن دوسری طرف ریشم نکلتا ہے، یہی انسان کھائے تو قضاء حاجت نکلتی ہے، اور شہد کی مکھی کھائے تو لذیذ ترین شہد پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز سے تمام الوان اور اطعمہ اور ذوائق مختلفہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور امام مالک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک باپ کے 5 بیٹے، پانچوں گورے چھٹے، ایک جیسے دوسرا نہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ایک کی آواز دوسرے کی طرح نہیں، ایک کا رنگ ڈھنگ کا دوسرا نہیں ہوتا، یہ ایک اللہ کی وحدانیت کے ادلہ ہے۔ تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک عیون من لجین شاخصات علی اہدابها ذهب سبیک علی قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک۔